اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 باتوں کو اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی۔ اب وہ 15 باتیں سنیں۔ نمبر 1، جب غنیمت کو ذاتی مال، غنیمت کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت، زکات کو تاوان سمجھنے لگیں گے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے اچھا سلوک، باپ سے بدسلوکی کرے گا، مساجد میں آواز بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص ان کا حکمران بن جائے گا، انسان کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی جائیں گی، گھروں میں گانے باجے کے آلات رکھے جائیں گے، اس امت کے بعد والے پہلوں پر لعن طعن کریں گے۔ تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھسنے یا چہرے کے مسخ یعنی بدل جانے کا انتظار کریں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ترمذی کی حدیث میں نے بیان کی آپ کو۔ بعض غنیمت وغیرہ کے تعلق سے جو لفظ تھے، ہو سکتا ہے کئی چیز آپ کی اتنی مطلب کہ وہ استعمال میں نہ ہو ورڈ، لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے اس وقت موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہیں اس کو سمجھیے۔ شراب کی بات آئی، گانے باجے کی بات آئی، گھر میں آلات موسیقی رکھنے کی بات آئی۔ اس وقت آپ مسلمانوں کے گھروں میں گٹار دیکھ رہے ہیں، مسلمان گھروں میں پیانو دیکھ رہے ہیں، آرکیسٹرا کا یعنی یوں سمجھے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی کئی چیزیں آج مسلمان کے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا ٹی وی رکھ کر پورے گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا آج ہمارے گھروں میں، یہ بتائیے۔ ناچنے والیاں، کیا نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں؟ دیکھیں 100% اللہ پاک کے نیک بندے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، لیکن شاید مجھ سے زیادہ آپ سوسائٹی کے حالات کو جانتے ہوں گے۔ ہم تو ہر جگہ نہیں جاتے، نہ جانا ہوتا ہے، نہ جانا چاہیے۔ کچھ جو جانے والے ہوں گے وہ سن بھی رہے ہوں گے کہ یار بات تو صحیح کرتا ہے، یہ واقعی ہے یار، گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، باہر یہ ہو رہا ہے، دعوتوں میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا خوشی کیوں اس طرح ہم مناتے ہیں؟ عید ہوئی یہی، آپ عید میں جیسے بعض ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ملک میں بھی یہی ہوتا ہے، عید کے ٹائم پہ گانے باجے جناب وہ باہر ڈیگ ویگ رکھیں گے، موسیقی بجائیں گے، تو لگتا ہے کہ عید ہے نا، کرنا چاہیے، یعنی کمال ہو گیا، یعنی خوشی ہے نا، خوشی ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ بعض بڑے بوڑھوں کو مجھے پتا ہے، بعض بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کس نے بول دیا سب چلتا ہے؟ اللہ پاک اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے، سب نہیں چلتا، سب کہاں سے چلے گا؟ اب یہ حالات ہے ہمارے۔ تو اب یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے، یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے، اس میں کیا ہے؟ لوگ شرابیں پیتے ہیں، خوب شرابیں پی جاتی، خوب شرابیں پی جاتی ہیں، حرام، گانے باجے حرام، بے پردگی حرام، یہ سب حرام۔ اچھا اب یہ جو فائر ورک جس کو کہتے ہیں آتش بازی، جو یہ مروجہ جو آتش بازی جو ہو رہی ہے، حرام، ناجائز، اسراف۔ اب اس میں ہم انوالو۔ اب مجھے بتائیے کہ اسلام اس چیز کو کیسے اس کی اجازت ہے؟ پھر وہ جو مرد اور عورتیں جو آپس میں ملتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بے تکلف، اور جو اس کے ساتھ جو پھر خدا ہمارے حال پر رحم فرما، جو اس میں پھر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر جو مل ملا پیدا ہوتا ہے، اور اللہ پاک رحم کرے، پھر جو نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، یعنی وہ عمل جسے بدکاری کی طرف بندہ چلا جائے، زنا کی طرف چلا جائے، اڈلٹری کی طرف بندہ چلا جائے،
ایسی بات سننے سے، ایسی بات پڑھنے سے، ایسی چیز دیکھنے سے، ایسی بات سننے سے اسلام منع کرتا ہے، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ جتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان میں کئی عمل ایسے جو بدکاری کے قریب لے جاتے ہیں، اکساتے ہیں، لڑکی کو اکسایا جاتا ہے، لڑکے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، نیچر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک مطلب کہ حد قائم کر دی ہے، اسلام و دین ایک حد قائم کر دی، لائن کھینچی ہوئی ہے، مرد تم ادھر رہو، اجنبی مردوں، اجنبی عورتوں تم ادھر رہو۔ کہاں ہے کہ اسے کے اندر گھسے پڑے ہوئے ہو؟ ہم نے حدیں ختم کر دی، ہم نے لائنیں مٹا دی ہیں۔ نہیں یار، معاشرہ بہت آگے چلا گیا، ارے بھائی یہ ترقی نہیں ہے۔ کیا بے پردگی سے راکٹ بن جائے گا؟ یہ بتائیے۔ آدھے ننگے ہوں گے تو کیا مطلب جہاز بنا لو گے؟ یہ بتائیے، آپس میں ناچو گے کودو گے تو کیا کوئی بہت بڑی آئی ٹی انڈسٹری میں انقلاب آ جائے گا؟ مسلمان آپس میں یہ گناہ اور بے پردے کی بے شرمی کریں گے تو کوئی نیا موبائل فون ایجاد کر لیں گے یہ لوگ؟ بتائیے نا، کیا اس کا یہ ساری چیزیں کہ ترقی کی ہیں؟ کیا یہ سارے بے گناہ و بے شرمی اور بے حیائی کے کام کریں گے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اور یوں آپس میں ملیں گے جلیں گے، مطلب گانے گائیں گے، فلمیں دیکھیں گے، شرابیں پیئیں گے، مرد اور عورت یہ گھل مل جائیں گے، اجنبی آدھے ننگے ہو جائیں گے، تو کیا چاند پر پہنچ جائیں گے؟ کہ بھائی چاند تک پہنچنے کے لیے کرنا ضروری ہے ترقی؟ ارے بھائی یہ ترقی نہیں ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی آپ کو ترقی نہیں کرنی دیں گی۔ جب انسان ان چیزوں میں گم ہو جائے گا، شراب میں، جوئے میں، نشے میں، بے شرمی میں، بے حیائی میں، یہ بوائے فرینڈ تو یہ گرل فرینڈ تو یہ گانے تو یہ فلمیں تو یہ ڈرامے تو یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ جو کچھ ہوگا، جب ساری توجہ اسی پر چلی گئی تو بتاؤ تعلیم کہاں ہے، تربیت کہاں ہے، ایجاد کہاں ہے، سائنس کہاں ہے، ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی؟ اس کے لیے تو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ کٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے تو یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کل ہمارے علماء مفسر تھے تو آج بھی ہمارے علماء مفسر ہیں، کل ہمارے علماء محدث تھے تو آج بھی ہمارے علماء محدث ہیں، کل ہمارے علماء بہت فقہ کے امام تھے تو آج بھی ہمارے علماء فقہ کے امام پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کل بھی گناہ سے بچ کر جیتے تھے، یہ آج بھی گناہ سے بچ کر جیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ریلیجیس کمیونٹی کے پاس کیا ہے؟ یونیورسٹیز تو نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ریلیجیس کمیونٹی ہے، علماء مفتیان کرام جو ہمارے مشائخ ہیں، ان کے پاس یونیورسٹیز تو اس طرح نہیں ہے، کالجز تو نہیں ہے، یہ اسکول تو رن نہیں کرتے، یہ کیا رن کرتے ہیں؟ مدارس۔ اگر ہم انسٹیٹیوشنل ایک بات کرتے ہیں، یہ ورلڈلی انسٹیٹیوشن ان کے اندر تو آلموسٹ نہیں آتے نا، چند ایک اگر کوئی کیس ہو تو ایک الگ بات ہے، ریئر طور پر، لیکن میں جنرل ڈسکشن کرتا ہوں۔ ان کے تحت کیا انسٹیٹیوشن ہے؟ حفظ بنانے کے۔ آج حافظ ہیں؟ بولے ہاں یا نہ؟ آپ کو آج تک کسی مسجد میں حافظ کی کمی ملی ہے؟ مسجدیں نہیں بنتی ہر سال، دعوت اسلامی خود روز کی 2 مسجدوں کو کم و بیش بناتی ہے۔ جب دعوت اسلامی 600-700 مسجدیں سال کی تیار کر لیتی ہے یا تقریباً پروسیس میں لے لیتی ہے تو دنیا بھر میں کتنے عاشقان رسول مسجدیں بنا دیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی مسجد میں حافظ نہ ملا ہو؟ بولے نا، حافظ کیسے، کون بنا دے حافظ؟ کہاں سے بنتے یہ حافظ؟ یہ عاشقان رسول حفاظ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، یہ ادارے کن کے تحت چل رہے ہیں؟ ان کو حافظ بنانا یا حافظ بنا کر دے رہے ہیں، ان کو عالم بنانا یا عالم بنا کر دے رہے ہیں، ان کو مفتی بنانا یا مفتی بنا کر دے رہے ہیں، ان کو مفسر بنانا یا مفسر بنا کر دے رہے ہیں۔ یہ کل بھی مسلمانوں میں حافظ، علماء اور مفسر بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں۔ جو نہیں بنتے وہ سوچے کہ وہاں کیوں نہیں بنتے؟ آخر اتنے ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے رہ گئے آپ؟ ایجاد میں کیوں پیچھے رہ گئے آپ؟ سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے آپ؟ کیا اسلام نے روکا تھا آپ کو اس طرح کرنے سے؟ کہ اسلام نے کہا ہے کہ راکٹ نہیں بنانا، فلاں چیز نہیں کرنا، فلاں چیز نہیں کرنا؟ کیونکہ بات تو یہی آتی ہے نا، نہیں جناب اسلام ہے وسعت، اسلام نے روکا کب ہے آپ کو ان چیزیں کرنے سے؟ دیکھنا یہ کہ ان چیزوں سے ہم رک کیسے گئے؟
آخر جو بڑی بڑی ایجادات ہیں، بڑی بڑی ایجادات، بڑی بڑی جو انوویشن کہیں گے، کیا کہیں گے، انوویشن جو کہتے ہیں، اس کے اگر آپ بیس لیتے، اس بیس پہ تو علماء جو سائنسدان تھے مسلمان ہیں. لیکن درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.